بلاتی بھی ہوں، لیکن کیا بتاؤں کہ جب آمینہ کو بلاتی ہوں بتانے کے لیے، پوچھنے کے لیے، اسے سمجھانے کے لیے، اسے آواز دیتی ہوں، اے آمینہ، اے بیٹی آمینہ ادھر آؤ، جب میں اسے آواز دیتی ہوں آمینہ آتی ہے، لیکن اس کے چہرے پر، آمینہ کے چہرے پر ایسی جلال دیکھتی ہوں، ایسا رعب دیکھتی ہوں کہ میرے اندر ہمت نہیں ہوتی کہ میں آمینہ سے سوال کر سکوں، اسی لیے میں چھوڑ دیتی ہوں۔ دادا عبد المطلب فرماتے ٹھیک ہے میں خود آمینہ سے پوچھوں گا۔ دادا عبد المطلب ایک دن اپنی بہو آمینہ کو بلاتے ہیں اور بلا کر کہتے ہیں اے بہو آمینہ، اے بہو آمینہ ادھر آؤ، اے بیٹی آمینہ ادھر آؤ، تم اتنی قیمتی عطر کیوں لگاتی ہو؟ اس حالت میں، ان ایام میں اتنی قیمتی خوشبو کیوں لگا کر گھومتی ہو؟ مکے کے اندر یہ بات مشہور ہو گئی کہ سردار مکہ عبد المطلب کی بہو اتنی قیمتی عطر لگاتی ہے، اے بیٹی تم کیوں عطر لگاتی ہو؟ میرے دوستو بزرگوں ذرا سوچئے، جب یہ سوال سسر اپنی بہو سے کر رہا ہے، یعنی میرے نبی کی اماں سے جب یہ سوال کر رہے ہیں دادا عبد المطلب، تو یہ سن کر حضرت آمینہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ رونے لگی، وہ زارو قطع رونے لگی اور رو رو کر کہنے لگی اے میرے ابا حضور، اے بابا جان، میں آپ کو کیا بتاؤں، آج تک میں مکے کے بازار میں گئی نہیں، آج تک مکے کے بازار میں گئی نہیں، میں تو جانتی بھی نہیں ہوں کہ مکے کے اندر بازار کدھر ہے، تو پھر ایک قیمتی عطر لاؤں گی کہاں سے، میں خوشبو لاؤں گی کہاں سے؟ حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ اے میرے ابا جان، اے بابا جان، میں آپ کو اپنے اندر کی کیفیات کو کیسے بتاؤں، میں آپ کو اپنے اندر کی بدلتی ہوئی کیفیات کو اور حیرت انگیز انکشافات کو کیسے بیان کروں آپ کے سامنے؟ اگر میں بیان کروں گی تو آپ مجھے دیوانی کہیں گے، آپ مجھے مجنوں کہیں گے، آپ مجھے پاگل کہیں گے۔ دادا عبد المطلب فرماتے ہیں اے بہو آمینہ، اے بیٹی آمینہ بتاؤ تو صحیح، کیسی انکشافات، کیسی تبدیلیاں، کیسے بدلاؤ، کون سی بات کے بارے میں تم بولنا چاہتی ہو؟ دائی حضرت آمینہ فرماتی ہیں، آمینہ فرماتی ہیں کہ سنیے اے بابا جان، جب میں چلتی ہوں، جب سے یہ بچہ میرے شکم میں آیا، جب سے یہ میرا لخت جگر میرے پیٹ میں آیا، جب سے یہ میرا نور نظر میرے جسم میں پل رہا ہے، میرے بطن میں پل رہا ہے، جب میں چلتی ہوں تو یہ بادل مجھ پر سایہ کرتی ہے، جب میں راستوں پہ چلتی ہوں، جب دھوپ پڑتی ہے تو یہ بادل مجھ پر سایہ کرتی ہے، جب میں دیواروں سے گزرتی ہوں تو یہ دیوار ہم سے باتیں کیا کرتی ہے، جب میں پہاڑوں سے گزرتی ہوں تو یہ پہاڑ ہم سے ہم کلام ہوا کرتا ہے۔ اے بابا جان، میں آپ کو اور کیا بتاؤں کہ جب درخت کے پاس سے گزرتی ہوں تو درخت کی ٹہنیاں، درخت کی ڈالیاں جھک جھک کر میری تعظیم کرتی ہے، اور میں بتاتی ہوں کہ جب میں آسمانوں پر نظر ڈالتی ہوں، جب میں چاند کو دیکھتی ہوں تو یہ چاند بھی ادب بجا لاتا ہے، یہ چاند بھی ادب بجا لاتا ہے۔ اور فرماتی ہیں حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ جب میں بیت اللہ کے پاس سے گزرتی ہوں، جب میں کعبے کے پاس سے گزرتی ہوں تو یہ کعبہ مجھے خوشخبری دیتا ہے، کعبہ مجھے خوشخبری سناتا ہے، مجھے بشارتیں دیتا ہے، مجھے بشارتیں سناتا ہے۔ اور فرماتی ہیں بی بی آمینہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اماں فرماتی ہیں کہ اور تو اور جیسے اس میرے لخت جگر کی پیدائش کا وقت قریب آتا ہے، اس کی پیدائش کا وقت قریب آ رہا ہے، ویسے اور بابا جانی میں آپ کو کیا بتاؤں کہ جیسے میرے لخت جگر کی پیدائش کا وقت قریب آتا ہے، میں جہاں بھی تھوکتی ہوں، اپنے منہ سے تھوک نکال کر پھینکتی ہوں، وہاں سے بھی خوشبوئیں نکل کر پھوٹنے لگتی ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ، بڑی خوب عمدہ کلام۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں،